بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو لیگو لیگو ود دیبن ساری میں ویلکم کرتی ہوں. لے کے پھر پیغام غم ماہ محرم آ گیا، جاگ اٹھا محشر زمیں پر اور فلک تھرا گیا. خواتین و حضرات، آپ سب کو نئے اسلامی سال کا یہ یکم محرم سے جو شروع ہوتا ہے، آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارکباد ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں کال کی ہے اور کافی دیر سے ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں، ان جو ہمیں نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کر رہی ہیں، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. خواتین و حضرات، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم کے چاند سے شروع ہوتا ہے. دنیا بھر کی اقوام اپنے اپنے اسلامی سال کی مبارکباد کا پیغام ایک دوسرے کو ڈلیور کرتی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور جس کی انتہا 10ویں محرم کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی قربانیوں اور شہادت کی صورت میں نظر آتا ہے. اسلامی سال کے پہلے 2 ماہ ماہ محرم اور سفر ایام غم تصور کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کے نئے سال کی خوشی کا پہلا دن 12 ربیع الاول ولادت نبی آخر الزماں سرکار دو عالم کی صورت میں دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. خواتین و حضرات، اور یکم محرم سے لے کر 10ویں محرم تک یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ ہم سب لوگ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی جو میدان کربلا میں جو انہوں نے قربانیاں دیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے یہ 10 دن ہم سوگوار بسر کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اسی طرح اسلام کی تمہید کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں سمو کر رکھ دیا: اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی اور ایک سجدہ شبیر. انہی تاجدار کربلا کے بارے میں خواجہ ہند حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مسجد علی کے امام ہیں، ڈائریکٹر مرکز منہاج القرآن قبسیلی ایتھنز میں قاری محمد اکرم صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں. قاری محمد اکرم زاہد صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات میرے ساتھ موجود ہیں 3 ان کے اسٹوڈنٹ جو کہ قاری اکرم صاحب مدرسہ کے فرائض بھی مسجد میں سر انجام دیتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ کرتے ہیں. اور ان کے آج 3 اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں تیمور علی عابد. السلام علیکم تیمور، کیسے ہیں آپ؟ مائک آپ ساتھ دے دیجیے. اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں دانش بشیر. دانش، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک، وعلیکم السلام. اور خواتین حضرات، جو ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں ان کا نام بھی ہے تیمور طارق. السلام علیکم تیمور، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. جی جناب، اور ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں. اور اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بتاتی چلوں، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے جو چونکہ ماہ محرم ہے اور ہمارا یہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم شان حسین کی عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ جو 10 دن ہیں ان میں محافل ہم اپنے پروگرامز میں ان کا انعقاد کریں. اور ہفتے کے روز جو میرے پروگرام میں آپ لیگوں میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک اور محفل ہے جو کہ ذکر حسین کی محفل ہوگی اور یہ خواتین کی ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ان خواتین کو کہ جو خواہش مند ہیں
اس محفل میں حصہ لینے کی تو ان کو وہ مجھ سے رابطہ کریں, اور ویسے بھی ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی رابطہ کر سکتی ہیں کہ ہم یہ محفل سجانا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دیجیے اور آپ آئیے. اور ان کے جو بچے ہیں, بچوں کے لیے خاص کر ہے کہ بچے بھی اگر اس محفل میں آپ کے بچے ماشاءاللہ جانتے ہیں, نعت جانتے ہیں, تو وہ پلیز آپ لوگ ضرور آئیے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے. اور اسٹوڈیو میں انشاءاللہ ہمارا ہفتے کے روز ہماری یہ محفل ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے لاسٹ کرنٹ افیئر, اس میں بھی ذکر حسین کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے بھائی حضرات شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ بھی رابطہ کیجیے, اور جو جمعے کے روز جو ہماری محفل ہے اس میں ضرور تشریف لائیے گا. اور بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے اندر آپ کی کالز بھی لیں گے, اور آپ لوگ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اور کوئی منقبت اور کوئی اشعار سنانا چاہتے ہیں اور نعت سنانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ بھی ہمیں کالز کیجیے اور ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے. جناب تلاوت کلام پاک کا ذکر ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ تیمور آپ تلاوت کلام پاک سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات, اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تیمور جو ہے اپنے اسکول کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, اور عرصہ 3 سال سے یہ ماشاءاللہ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے اپنے اسکول میں. تیمور پوچھ سکتی ہوں کہ کیا وجہ ہے, کیسے ماشاءاللہ آپ 3 سال سے آپ اسی گراف پہ موجود ہیں کہ آپ سارے بچوں میں آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جس بات یہ ہے نا کہ اگر آدمی جو کچھ بھی چیز چاہے نا اس کو پا سکتا ہے, صرف اس کو محنت کرنی چاہیے, دل لگا کر پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, صرف زیادہ وقت دیتے ہیں اپنی تعلیم کو, بہت زیادہ وقت اپنی پڑھائی کو دیتا ہوں, تو باقی سب چیزیں ماشاءاللہ. اور تیمور کو جیسے میں دیکھتی آ رہی ہوں مدرسے میں بھی یہ کافی ٹائم کا, سب مدرسے میں بھی بہت ٹائم دیتے ہیں, اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ مدرسے کو اور اسکول کو دونوں میں ماشاءاللہ آپ کی بیسٹ مطلب آپ کا کام رہے. تو یہ دونوں اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ اپنے اپنے اسکول میں اس سال پورے اسکول میں فرسٹ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی سب سے بڑی بچے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دینی فرائض بھی اتنی دلجوئی کے ساتھ جب آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہوتی ہے. قاری صاحب, آپ چونکہ آج سے ہمارا یکم محرم سٹارٹ ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ اس حوالے سے کوئی بات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان دیپکار, اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے جس ذات باری تعالیٰ نے بے شک ہمیں آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلامی اور آپ کی محبت سے نوازا. بے شک. میں سب سے پہلے آج چونکہ اسلامی سال کا پہلا دن تھا, آج رات 2 محرم الحرام شریف ہے, جی وینس ٹی وی اس کی پوری ٹیم بالخصوص ابراہیم فیض صاحب, ان کے تمام رفقا جو اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں, اور مبشر وڑائی صاحب, انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی بھی ایسا موقع جو ہے اسے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہوئے, جی چاہے ماہ ربیع الاول شریف ہو, چاہے ماہ رمضان المبارک ہو, آج چونکہ ماہ محرم الحرام شریف ہے, کہ ان کی اسلام سے محبت کا اور دین سے محبت کا منہ بولتا عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کر کے دین اسلام کا جو ہے
وہ پیغام پوری دنیا میں اپنے چینل کے ذریعے یہ دے رہے ہیں. جی. اللہ بے کریم شک. آپ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, آمین. اور آپ اس دیار غیر میں رہتے ہوئے جس طرح لوگوں کی ذہنی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, یہ کار خیر بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ کریم اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام یکم محرم یہ شہادت ہے خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی, جی. اور یہ مہینہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول بھی ہیں, جو ابن رسول بھی ہیں, جگر گوشہ بطول بھی ہیں, اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان علی شان ہے, الحسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. اور یہی وہ حسین ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حضور سے محبت کرنا دراصل خدا سے محبت کرنا ہے, اور حضور سے بغض رکھنا دراصل یہ اللہ پاک کو جو ہے وہ دعوت دینا ہے کہ اللہ پاک اس سے مبغوض ہو. کیوں قرآن پاک کے اندر فرمان علی شان ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. اور امام علی مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ حسین دنیا میں بھی میرا پھول ہے اور آخرت میں بھی پھول ہے. حسین کی محبت دراصل تاجدار مصطفیٰ کی محبت ہے, اور تاجدار مصطفیٰ کی محبت دراصل خدا کی محبت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے امام حسین کے نام پر بھی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا دنگا فساد جو ہے وہ بپا کر رکھا ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ جل مجدہ اس ماہ مبارک کو بالخصوص ملک پاکستان اور بالعموم پوری دنیا میں حفظ و امان میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ اشداء علی الکفار, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار, کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اور ساتھیوں میں صحابہ بھی آتے ہیں, اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں. لیکن آج ہم نے صحابہ کے نام پر بغض اہل بیت اور اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ, یہ جو ہے نام کلمہ گو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور کچھ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت اطہار کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. حالانکہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب دونوں کی محبت دل میں بسا رکھی ہو. جی, جب دونوں کے ساتھ محبت ہو تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر ایک کے بارے میں ذرا سا بھی بغض آ جائے, ذرا سا بھی حسد آ جائے, نفرت آ جائے, تو ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ دونوں کی محبت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کا فرمانے علی شان ہے, میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن پاک تو واضح طور پر فرما رہا ہے, انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, اے نبی کے گھر والو, ہر قسم کی ناپاکی تو اسے دور کر دے, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں ایسا پاک اور صاف کر دے جیسا پاک اور صاف کرنے کا حق ہے. تو دوستان عزیز, یہ امام علی مقام ہی تھے جنہوں نے اسلام اور دین کی محبت پہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ چھوڑا اور کربلا کے میدان میں آ کے ڈیرا لگا لیا, اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو زندہ کر دیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کو جو مشن, جو پیغام, جو سیرت امام حسین نے ہمارے سامنے رکھی, ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس ماہ کا ادب کرنے اور اس ماہ میں محبتیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اصل مقصد ہے امام حسین کی محبت کا, ذکر حسین کا, ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ نفرتیں یا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کی بجائے
ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا جو محبت کا، امن کا، اخوت کا پیغام ہے، ہم اس کا پرچار کریں اور ایک دوسرے کو دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو قریب کریں، کیوں اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور یہی پیغام قرآن پاک کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے تو اعلان کر دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے تو اپنی زبان اقدس سے کہہ دے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى مگر اپنے قرابہ داروں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے قرابہ داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ میں وہی محبت کا ثبوت دیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان تھا، جو صحابہ کرام اور تابعین اور اہل بیت اطہار کے درمیان تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مینچسٹر سے بول رہا ہوں، میرا نام ممتاز ہے۔ جی جی سر، یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سن رہا ہوں، لیکن جو بھائی جان بیٹھے ہیں وہاں اور یہ پا رہے ہیں کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل میں ضرورت ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کے، میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جو ضرورت کا جن کے بارے میں ذکر ہوتا ہے وہی لوگ ہیں جن کو دین کا کچھ علم ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں۔ ایک مجھ جیسے آدمی جو ہے ہم سے عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام حضور ان کی اولاد کی صحابہ کرام، اور میرا تو ایمان ہے کہ مجھ سے جو بھی کوئی آدمی بڑا آیا ہے دنیا میں اس کی مجھے عزت ہی کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے بلانا چاہیے، باقی رہا ان کا عمل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، بے شک بے شک، کہ اللہ کے گھر میں ان کا کیا مقام ہے۔ جی تو رہا کہ جو کیا سادہ لوگ جو ہیں وہ کچھ علماء دین کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی بات سن لیتے ہیں، جی، لیکن جنرلی جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو صحیح دماغ رکھنے والا آدمی نبی اور ان کی حال پہ کسی قسم کی وہ نقطہ نہیں کرے گا اور نہ ہی صحابہ کرام پہ، بالکل اس میں کوئی شک اس لیے یہ ہے کہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ کون سے لوگ نقطے نکالتے ہیں یا ان کو ترازو پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ان کو ترازو پہ رکھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی ہمیں وہ بتانا چاہیے کہ وہ کون ایسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، بالکل۔ لیکن یہ جب آپ کو مکس کر دیتے ہیں نا اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ فلاں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ طریقہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی بات کا۔ ابھی قاری صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کیا کہتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ جو آپ نے کال کی۔ قاری صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کو الگ سے ان لوگوں کو نمایاں کیا جائے، ان لوگوں کو عیاں کیا جائے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں۔ کہ ہمارا پیغام محبت کا ہے، جی، نام لینا یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ اس کی تقریر، اس کی گفتگو، یعنی نام لینے کا سب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ نام لینے سے کہ فلاں فلاں شخص ہے نام، اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے یا ان سب نے ایسے کیا، تو وہ ان سب میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ایک کا نام لیا جائے۔ بات یہ ہوتی ہے سر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظاہر بات جہاں 100% ایسے لوگ ہیں تو ان میں 50% جو ہے وہ آپ کو اس سوچ کے لگتے ہیں، 50 اس کے لگتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں اچھی سوچ رکھنے والے، 10 ایسی سوچ والے، لیکن اب ایک اگر ہم ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اگر ہم سب کی بات کریں تو سب کو تو ہم ایک ایک کا نام لے کے تو ظاہری بات ہے ہم ان کو نہیں کر سکتے۔ جناب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں تیمور علی عابد، اور ہم سنتے ہیں تیمور علی عابد سے نعت شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے، یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ عرش بولا میرے صدقے یا نبی، عرش بولا میرے صدقے یا نبی، آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے، آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ دیکھا ہے طیبہ جنہوں نے ایک بار، دیکھا ہے طیبہ جنہوں نے ایک بار، پھر کرم ان پر دوبارہ کیجئے، پھر کرم ان پر دوبارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے، یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کر صاحب آتے ہیں ہم آپ کی طرف، تو ماشاءاللہ بچوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں یہ نعت، یا جو بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کر صاحب آپ خود یہ فرائض انجام دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں؟ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے جی، وہ میں ہی دیتا ہوں، جی، لیکن یہ نعت خوانی یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہماری باقاعدہ نعت کونسل ہے، ماشاءاللہ، یہ اس کے جو ہے نا وہ یونان کے اندر یہ واحد ہمارا مرکز ہے جہاں سب سے زیادہ نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور نعت کی باقاعدہ ٹریننگ، باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد نہ صرف نعت کی بلکہ نقابت کی ماشاءاللہ، جی باقاعدہ ٹریننگ، ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 ماہ سے ہم نے اپنے مرکز میں گریک لینگویج کورس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر رکھا ہے، صحیح، ماشاءاللہ، اور یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اچھا، اور یہ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے جو تو کالج میں، گریک لینگویج کے لیے کہ پاکستانی کوئی موجود ہے؟ جی یہ تیمور خود جو اچھا، ہے تیمور طارق، ہاں جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اب پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، بچوں جی، کو ہاں سب، جی، یہ گریک لینگویج کورس جو ہے وہ 2 ماہ سے سٹارٹ کر رکھا ہے، ٹھیک، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کا کرم اور اس کا فضل، اور یہ سارا صدقہ ہے منہاج القرآن کے فیض کا، ماشاءاللہ، بالکل جی۔ جی۔ اور بچیاں آتی ہیں قاری صاحب، جی، بچیوں کے حوالے سے کیا ہے، جی، بچیاں کیونکہ بھی یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر جب ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بچیوں کے لیے ایک مسئلہ کافی سرعام ہوتا ہے، منظر پر ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے، بچیوں کے لیے ابھی کوئی ایسی مطلب دینی تعلیم کے حوالے سے یہاں پر کوئی اس قسم کا مدرسہ کہہ لیجیے جہاں صرف بچیاں جائیں؟ صرف بچیاں تو نہیں، ابھی تک صرف بچیوں کا نہیں ہے، لیکن سہولت موجود نہیں بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، اور وہ جو ہے نا وہ چونکہ بچے بھی چھوٹے ہی ہیں، اتنے جی، بڑے نہیں ہیں، اور جی، یہاں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ان کے وسائل، لیے علیحدہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہاں مساجد
اور دینی تعلیم کے لیے جو جتنے مدارس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس سہولتیں میسر ہیں, درکار ہیں, تو کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزید اگر آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کو پرووائڈ ہو جائیں تو آپ کے دینی فرائض میں یا جو دینی کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو مزید سہولت ہو؟ بلکہ میری جو ہے نا وہ یہ ہمارا پروگرام بھی ہے اور ہمارے یہ مشن میں بھی یہ شامل ہے انشاءاللہ العزیز بہت جلد, چونکہ یہ وینس چینل اور بالخصوص مبشر بڑائی صاحب جی ان کا بڑا جو ہے نا وہ تعاون ہے جی, اور اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد ایک قرآن سینٹر ماشاء اللہ جس میں بچیوں کی علیحدہ کلاس ہوگی اور بچوں کی علیحدہ کلاس ہوگی. قاری صاحب ہم اپنی اس بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے, ابھی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, تو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نئی ترجیحات, نئے فوائد, 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت, براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. ناحیت کا احساس لیے انگلش, گریک, اردو, عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. جی جناب, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد اکرم زاہد صاحب. تو قاری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گی ہم وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ جی قرآن پاک کی تعلیم کا, جی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیاوی تعلیم کا بھی, جی, تاکہ بچیاں جو ہیں یہاں اسکول جانے کے بجائے اسی ایک جگہ پہ جی جی جہاں ان کی دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو, تاکہ یہاں جو کمی جو محسوس کر رہے ہیں بہت بڑی بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ کمی دور ہو جائے گی. خاص کر فیملیوں کی, خواتین کی بہت پریشانی ہوتی ہے بچیوں کے معاملے میں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کافی فیملیز یہاں پر ہیں, تو فیملیز کے ساتھ ظاہری بات ہے بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ اتنی ہی ہے جتنے بچوں کی ہے, تو بچوں کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, اگر اس قسم کی کوئی ہو جائے کیسے ممکن ہے, کیا کہتے ہیں, کن معاملات کی وجہ سے کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کوئی بھی کام جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل, کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں جی, اور انشاءاللہ العزیز ان مسائل حالات کے باوجود جی, بہت جلد جو ہے ہم پاکستان کمیونٹی کو جی, یونان میں یہ خوشخبری دیں گے کہ ایک قرآن سینٹر جو ہے جی, جس میں بچیوں کے لیے دینی تعلیم بھی ہوگی اور دنیاوی تعلیم بھی ہوگی. فنڈ کے جیسے قاری صاحب آپ نے بات کی, فنڈ کے لیے تو دیکھیے یہ ہے کہ جب آپ چندہ دیتے ہو یا جب آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ جتنا آپ کے پاس ہے, آپ اس قابل ہو, اس اہل ہو, تو پھر آپ کسی کو دو تاکہ کسی دوسرے کا بھی کچھ بن جائے. لیکن قاری صاحب جیسے کہ ابھی گریس کے اندر جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ معاشی جو بحران ہے, معاشی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب تھی, تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے پھر وہ فنڈ کی بھی ظاہری بات اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. بہرحال انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس اہل ہوتے ہو یا ہم لوگ اگر کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو خواتین حضرات ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جو نہ صرف یہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ فیوچر کے مستقبل بچیاں ہیں اور روشن مستقبل کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہو, جب آپ اپنے دین کو پروموٹ کرتے ہو تو اس کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. حضرت حضرات میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یو کے میں انور انصاری صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہر پروگرام میں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. آج ان کی برتھ ڈے ہے تو میں انصاری صاحب بہت بہت آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسی لمبی عمر دے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ایک دفعہ پھر سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. قاری صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں آپ کی دینی کیا سرگرمیاں ہیں؟ پاکستان بھی جیسے آپ حال میں ہی گئے تھے جی, تو کیا سرگرمیاں ہیں؟ کیونکہ میرا تعلق بھی ایک مذہبی گھرانے سے ہے. جی, میرے دادا جان بھی ایک مشہور معروف عالم دین تھے. میرے والد گرامی حضرت مولانا غلام قادر صاحب وہ بھی اپنے علاقے کے بڑے مشہور معروف عالم دین ہیں, اور میرے بڑے بھائی صاحبزادہ قاری محمد اسلم قادری جی, وہ بھی جو ہے وہ مشہور و معروف عالم دین ہیں. ہمارا مدرسہ جامعہ غوثیہ تریم القرآن جی, جی, اور مدرسہ غوثیہ للبنات جو لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ ہے, جی, وہاں پہ درس نظامی تک تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. جی, اور چونکہ
یہ شروع سے ہی ماحول اس طرح کا ملا تھا اور یہ اسی ماحول کا نتیجہ ہے. یہاں آ کے بھی وہی قرآن پاک سے محبت، دین سے محبت، دین سے لگاؤ، وہ اس کا تسلسل جاری ہے. ماشاءاللہ. تو وہاں پر کوئی مدرسہ یا ایسے آپ نے کوئی اسپیشل آپ کی کوشش ہو پاکستان؟ جامعہ غوثیہ تعلیم القرآن وہ ماشاءاللہ مدرسہ ہے جس میں جو ہے نا وہ بچوں کو میڈل تک اسکول کی تعلیم اور ساتھ قرآن پاک کی حفظ، جی. اور اس کے بعد لڑکیوں کا مدرسہ ہے جی. جامعہ غوثیہ للبنات، جس میں درجہ عالیہ، درجہ خاصہ، فاضلہ، درجہ عالمیہ، جی. درس نظامی تک کمپلیٹ کورس جو ہے وہ لڑکیوں کا کروایا جاتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. آتے ہیں ہم بچوں کی طرف، تو سننا چاہیں گے ہم منقبت امام علی مقام کی شان میں جناب دانش بشیر سے. جی دانش. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے. کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے. یزیدیت کو ہوئے سرنگو ایک زمان ہوا. یزیدیت کو ہوئے سرنگو ایک زمان ہوا. بلند آج بھی
لیکن علم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں جبی آنسو فلک کی آنکھوں سے گرتے گیا جبی آنسو فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بچوں کی دیکھ کے آواز سن کے ماشاءاللہ اور ظاہر بات ہے یہ بچے آپ سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک پوچھنا چاہوں گی ایک پرسنل سا یہ کہہ لیجیے سوال ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بچے ہیں اس وقت دیار غیر میں رہ رہے ہیں یا یورپ کنٹریز میں جو بچے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دینی تعلیم کا جو ایک جذبہ ہے دینی تعلیم کا جو شوق ہے کیا وہ پیدا کرنے سے آئے گا یا کہ وہ رجحان آٹومیٹکلی ہے ان کے اندر کہ وہ مدرسے ہیں یا جو بھی وہ بچے جائیں اور تعلیم حاصل کریں کیونکہ دوسرے ممالک میں دیکھا جائے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو بچے باہر رہتے ہیں وہ ان بچوں میں دینی تعلیم کا شوق نہیں ہوتا یا وہ بچے جو پاکستان میں جو دینی تعلیم حاصل کریں ان کے مقابلے میں وہ بچے کئی پیچھے ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخید ہے ساتھ کی یہ بچے آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ جی یہ صرف جو ہے تربیت ماحول کا اثر ہوتا ہے اور گھر میں والدین اور پھر جہاں جس استاد کے پاس سر ایک سوری کر صاحب دیکھیے اب والدین کی جیسے آپ نے ذکر کی اسی لیے میں نے سوال میں اپنے میں والدین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ بہت سارے والدین ایسے مطلب ظاہری بات ہے جو کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود بھی شاید قرآن پاک کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوئی چلیں ایک مجبوری ہے وہ خود نہیں پڑھا سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یورپ کنٹریز میں رہ رہے ہوتے ہو وہاں پر آپ کو وہ سہولتیں نہیں ملتی ہیں تو بچوں کو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر تو آپ کو وہ مدرسے ہیں مساجد ہیں بچے جاتے ہیں یا مولانی یا ملا جو گھر میں مطلب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر والدین کا کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر وہ تو سہولتوں کی پھر بات آ گئی کہ آپ کو یہاں پر جب تک وہ نہیں ملتی یہاں آ کے نا وہ تجسس زیادہ بڑھ جاتا ہے شوق اور لگن زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا وہاں تو ہر طرف جو ہے نا وہ ماحول دوسرا ہے بالکل پاکستان والا ماحول تو نہیں ملتا بالکل لیکن یہاں چند لوگ ہوں گے جن کا توجہ یا لگن دین سے نہ ہو اکثریت ایسے ہیں جن کی لگن پاکستان کی نسبت یہاں زیادہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے جو یورپ ممالک پہ جو لوگ رہتے ہیں یا ان کے عزیز کہہ لیجئے دوست کہہ لیجئے کہ بچے وہاں پر بگڑ جائیں گے بچے وہاں پر دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے پھر میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی سوچ کیا ہے کہ کیا بچے واقعی بگڑ جاتے ہیں اگر یا وہ اس طرح دینی تعلیم نہیں حاصل کرتے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں بچے جو ہے نا وہ پاکستان کی نسبت جلدی قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ بلکہ یہاں ایسا بھی ہوا ہے میرے پاس جو ہے نا چونکہ میں ریلیٹڈ ہی اس سے ہوں جی اسی اور لیے یونان میں سب سے زیادہ طلباء میرے شاگرد ہیں جتنی فیملیز ہیں نا جہاں پہ سب سے زیادہ ان کے بچے جو ہے نا وہ میرے شاگرد ہیں بالکل اور کئی بچے ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے 6 ماہ میں 3 ماہ میں قرآن پاک پڑھا کر صاحب یہاں پر گھر میں بھی جا کے قرآن پاک پڑھانے کا کوئی سلسلہ موجود ہے؟ کالر ہے ہمارے ساتھ کال لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی اشرف بات کر رہا ہوں. جی میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. جی اشرف صاحب بالکل ضرور پڑھیے. جی 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 وعلیکم السلام.
جی اشرف صاحب آپ نعت سنانا چاہتے ہیں؟ ضرور، بسم اللہ کیجیے. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب مرا سرکار دانا لے کے کہ دفنان والے کرم کما چھڈیو. جب مرا سرکار دانا لے کے کہ دفنان والے کرم کما چھڈیو. جاندہ ہوئے مدینے نو راجا اس رات قبر بنا چھڈو. تے لکھ کے کفن تے نام سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹکا چھڈیو. بد قبر سردار دی تر لگے مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو. مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو. مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ اشرف صاحب، بہت خوب. جی قاری صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی یہاں جو ہے نا وہ چونکہ پاکستان کی نسبت جی لوگوں کی توجہ، لوگوں کا شوق جو ہے وہ دین سے زیادہ ہوتا ہے. کس بنا پہ؟ یہاں انہیں وہ ماحول نہیں ملتا. صحیح. یہاں ان کی توجہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے جہاں ہم دولت کما رہے ہیں وہاں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. بالکل. 5 حوالے سے بچوں کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے جی. اور کیونکہ یہاں ٹائم ٹیبل اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کسی اور جگہ جانے کی. بالکل. اسکول سے آ کے واپس مدرسے سے پھر جب وہ جاتے ہیں وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں کسی اور طرف جانے کا جو ہے نا ان کا دل ہی نہیں کرتا. بالکل، یہ بھی ہے، بالکل ایک وجہ بڑی ہے. قاری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازیے. نعت ترنم کی صورت میں نے کبھی پڑھی نہیں. ماشاءاللہ ابھی آپ بچوں کا جیسے ساتھ دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ سیدھا بردہ شریف کے 2 اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. عابد آپ نعت سنانا چاہیں گے؟ جی. ہاں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں کہ پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں کہ پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر میں اپنی تمام بہنوں کو ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتی ہوں، ایک دفعہ پھر کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میری بہنیں، جو بھی خواتین خواہش مند ہیں، شوق رکھتی ہیں کہ امام علی مقام کی شان میں جو ہم محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور تشریف لائیے گا. ہفتے کے روز لیہو لیہو پروگرام میں ہماری یہ محفل ہوگی، تو آپ کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.